السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو پردہ، حجاب اور لباس کے اصول و ضوابط بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر میرے بھائی رومان صدیق، پٹھان نصیب اور راحت موبائل کی فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ یہ بالکل فری ہے اور آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسلام سے قبل عورت ذلت و رسوائی کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عورت کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ عورت کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جہاں اسلام نے عورت کو ذلت و رسوائی سے اٹھا کر عزت کی بلندیوں پر فائز کیا ہے، وہاں اسلام عورت کو اس عزت کے حصول کے کچھ ذریعے، راستے اور اصول بھی بتاتا ہے۔ انہی میں سے ایک ذریعہ عورت کا پردہ ہے۔ جس طرح ہم اپنی قیمتی چیزوں کو یعنی مال و دولت، سونے چاندی کو لاک میں چھپا کر اس کی حفاظت کرتے ہیں، ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہے۔ نیک عورت جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، اس کو بھی پردے کا حکم اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ یہ پردہ ایک عبادت ہے۔ جب ایک عورت اس پردے کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی وجہ سے رائج کرتی ہے تو اللہ اس کو ثواب عطا کرتا ہے اور یہ پردہ عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حکم جاری کر دیں تو کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی رائے بتائے کہ میرا دل یہ کہتا ہے یا میرا خیال یہ ہے یا مجھے ایسا لگتا ہے۔ ان کو ہر حال میں بس حکم کی تعمیل کرنی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ دور کی گمراہی میں گر جاتے ہیں۔ تو یہ پردہ کس کا حکم ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہے وہ ان کے حکم کی اطاعت کرتا ہے اور بہت بڑی کامیابی کو پا لیتا ہے۔ آج کل اگر کسی بہن کو پردے کی دعوت دی جائے تو جواب ملتا ہے دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ تو پھر اس طرح دل کا پردہ کرنے والی عورتوں سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ کا دل ام المومنین سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں سے زیادہ صاف ہے؟ کیا صحابہ کی گھر والیوں سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ یہ تو وہ عظیم ہستیاں تھیں جن سے اللہ راضی تھے اور ان کو پردے کا حکم دیتے تھے اور وہ اس حکم کی تعمیل کرتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے یا ایمان کا پھل ہے، اور ایمان جنت میں لے جائے گا، اور بے حیائی و بے شرمی بدکاری میں سے ہے، اور بدکاری دوزخ کی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اسلام نے مسلمان عورتوں کو تفریق کے لیے یعنی ان کو دوسروں سے مختلف بنانے کے لیے جو نشانی دی اسے حجاب کہا جاتا ہے۔ قرآن نے حجاب کو لمبی چادر کے طور پر بیان کیا ہے جسے برقعے سے بھی واضح کیا گیا ہے۔ اسلام کے شروع کے دور میں کچھ مسلمان خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ ان میں اور دوسری کفار خواتین کے پہناوے میں کوئی فرق نہیں، جس کی وجہ سے اکثر اوقات تضحیک کا نشانہ بنتی ہیں۔ اس وقت دربار رسالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ مسلمان خواتین اپنے چہروں پہ نقاب ڈال لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی وہ مشورہ پسند آیا، جس کی وجہ سے قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادر سے گھونگھٹ ڈال لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ پر آج کل برقعے یا حجاب کو اور لباس کو اتنا اٹریکٹیو بنایا جا رہا ہے کہ خود لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اسلام میں لباس، حجاب اور پردہ گھر سے باہر اور گھر کے اندر کرنے کے کچھ اصول ہیں۔ جب عورت باہر نکلے تو اسلام میں عورت کے لیے لباس یا حجاب سر سے لے کر پیر تک ہونا چاہیے، کیونکہ عورت سر سے لے کر پاؤں تک ستر ہے۔ ایک عورت جس کا تھوڑا بھی لباس کم ہوگا تو سارے جہاں کی نظریں اس پر ہوں گی،
آج کل عورتیں جب باہر نکلتی ہیں، یونیورسٹیوں، کالجوں، دفتروں یا کسی تقریب میں جاتی ہیں تو اس کے کپڑے اس قدر تنگ، چست اور پتلے اور کم ہوتے ہیں۔ جسم کے ساتھ چپکے ہوئے کپڑوں میں سارے جسم کی نمائش ہوتی ہے۔ چادر، برقعے یا پردے کا مقصد یہ ہے کہ جسم کی نمائش نہ ہو، عورت کے جسم کے خد و خال کا اندازہ نہ ہو۔ لیکن آج کل برقع ایک فیشن بن گیا ہے، اس کا اسٹائل چینج ہو گیا ہے۔ برقع اس قدر چست ہو گیا ہے کہ عورت کی اندر کی جسامت نظر آتی ہے۔ پردے کا مقصد عورت کی زینت کی حفاظت ہے، مگر جدید دور کے حجاب، پردے یا برقعے نے عورت کی جسامت کو واضح کر دیا ہے۔ اس کی زینت کی حفاظت کی بجائے اس کی زینت کی نمائش ہوتی ہے۔ آج کل کے دور کو دیکھتے ہوئے بھی برقعے کی ڈیزائننگ ایسی کرو کہ وہ پردے کے دائرے میں ہی رہے، اس کو ڈھیلا ڈھالا بناؤ تاکہ عورت کا جسم واضح نہ ہو۔ آج کل تو برقعے کی ڈیزائننگ اس طرح کی جاتی ہے کہ اس پر نقش و نگار، بیل بوٹے، ستارے، نگ، پتہ نہیں کیا کیا لگا کر اس کو اس قدر پرکشش بنایا جا رہا ہے کہ کوئی نہ بھی دیکھنا چاہے تو بھی دیکھے۔ برقع بالکل سادہ ہو تاکہ کوئی مرد عورت کی طرف اٹریکٹ نہ ہو، اور کوشش کریں کہ اس کا رنگ وہ ہو جو زیادہ تر خواتین اس علاقے میں اپنے برقعے کا رکھتی ہیں، تاکہ عورت مختلف یا نمایاں نہ لگے اور وہ باقی خواتین میں گھل مل جائے۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ حجاب، پردہ یا برقع کرے، کیونکہ حجاب زنا سے بچاتا ہے، ذلت اور گناہ سے بچاتا ہے، معاشرے کو فساد اور بگاڑ سے بچاتا ہے، شرافت و حیا کو پیدا کرتا ہے اور بری نظر سے بچاتا ہے۔ جس طرح عورت کو باہر نکلتے وقت سر سے پاؤں تک پردہ کرنے کا حکم ہے، اسی طرح گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے بھی پردے کا بتایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبان میں ڈالے رکھیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ اپنے گھر میں رہنے کے بھی اصول بتائے ہیں۔ اپنی اوڑھنیوں سے سر اور گریبان اور سینوں کو ڈھانک کر رکھا کریں، یہ مومن عورتوں کی نشانی ہے۔ لیکن آج کل گھروں میں بھی باپ بھائیوں کے سامنے بیٹیاں اور بہنیں کپڑے ایسے پہنتی ہیں جن کی آستینیں نہیں ہیں، یا بڑے بڑے گلے پہنتی ہیں، گھر میں بھی بے حیائی مچا کر رکھتی ہیں۔ یہ اخلاقیات کے دائرے سے بالکل باہر ہے۔ کہاں جائز ہے کہ لڑکی کا باپ یا بھائی اپنی بیٹی یا بہن کے ننگے بازو دیکھے یا اس کا گریبان دیکھے؟ اس کے باریک کپڑوں سے نظر آنے والے اس کے جسم، یا پھر ساڑی پہننے کی وجہ سے نظر آنے والے اس کے پیٹ پر باپ اور بھائی کی نگاہ پڑے؟ ٹراؤزرز یا شلواریں اس قدر چست اور چھوٹی ہوتی ہیں کہ ٹخنے تو دور کی بات پنیاں تک نظر آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر محرم سے پردہ نہیں ہے تو ان کے سامنے چاہے جیسے کپڑے پہنے، چاہے جیسے چلے پھریں۔ اگر مجھے بولنے میں شرم آ رہی ہے یا آپ کو سننے میں شرم آ رہی ہے تو پھر پہننے والے کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ عورت کا لباس اس کے نفس اور خواہشات کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر ایک عورت اپنے لباس کی حفاظت نہیں کر سکتی تو وہ اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی حفاظت نہیں کر سکتی، اپنے عقیدے، تقوی اور پرہیزگاری کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت پتلا لباس پہنے کی، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو جہنم کی گہرائی میں اتنا دور ڈالے گا کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ پائے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آتی ہے۔ تو پھر جس کا لباس ہی نہ ہو یا جس کا لباس کم ہو تو اس کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا؟ پردے کا، لباس کا، حجاب کا معاملہ بہت سنگین ہے۔ گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ لباس کے معاملے کو، پردے کے معاملے کو سنجیدگی سے لیں۔ دوسروں کی بیویاں، دوسروں کی بچیاں کیسی ہیں، کیا پہنتی ہیں، کیا اوڑھتی ہیں، اس کو چھوڑ کر اپنے گھر کی بیٹیوں اور عورتوں پر نظر رکھیں۔ اگر ہر کوئی شخص اپنے گھر میں سدھار لائے گا، اپنے گھر میں عورتوں اور بیٹیوں کو پردے کی اصلاح کرے گا، تو سماجی اور معاشرتی طور پر پردے کی، حجاب کی اصلاح ہو جائے گی۔ معاشرتی طور پر پردے کا ماحول بن جائے گا۔ اگر معاشرتی طور پر پردے کا ماحول بن جائے گا تو سبھی عورتیں پردہ کرنے لگیں گی،
اور اگر کسی نے پردہ نہیں بھی کرنا تو وہ اس ماحول کی وجہ سے پردہ کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ بس آخر میں ایک بار یہی کہوں گی کہ اپنا لباس، پردہ، برقع اس طرح کریں کہ اس میں عورت کا جسم چھلکتا ہوا نمایاں نہ ہو۔ فیشن ایسا کریں جو شریعت کے خلاف نہ ہو، جس میں بے حیائی نہ ہو، بے شرمی نہ ہو، حرام نہ ہو اور برائی کا فتنہ نہ ہو۔ اگر مرد ایک عورت کو اس کے لباس، اس کے پردے، اس کے حجاب کے پرکشش ہونے کی وجہ سے اس کو دیکھے گا تو اس کی وجہ خود عورت ہی ہے، اور غلط لباس اور پردے کا اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ پردہ اور حجاب عورت کی پاک دامنی کا تاج ہے۔ میری بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان عورت کو یہ تاج پہننا نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔